اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، ترحاب عربی ڈریس، عربی جبہ، شایان تھوپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں ترحاب عربی ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین اس وقت پہلی بڑی خبر مکۃ المکرمہ سے ہمارے رپورٹر عبدالقیوم صاحب جو ہمارے اپنے ضلع کے مارول کے رہنے والے ہیں، انہوں نے بتایا کہ گزشتہ کل مکۃ المکرمہ میں زوردار بارش ہوئی، اور صرف بارش نہیں بلکہ آس پاس کے علاقے میں ہوائی طوفان اتنا خطرناک تھا کہ گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں اور شیڈز وغیرہ اڑ کر باقاعدہ دوسری جگہ پر گرنے لگے، اور کافی مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ لیکن مکۃ المکرمہ سے جو مشہور علاقہ ہے وہاں کا اجیاد کا جہاں پر عام طور سے ہندوستانی حاجی اور عمرہ کرنے والے اسی علاقے میں ٹھہرتے، میں بھی سمجھو 5 مرتبہ جب گیا تو اسی علاقے میں ٹھہرا ہوں، تو اجیاد کا علاقہ یعنی پہاڑی کا نشیبی علاقہ ہے، تو اجیاد کے اوپر سے پہاڑوں سے جو پانی آ رہا ہے اور مکہ کی گلیوں میں بہہ رہا ہے، وہ منظر بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ کل مکۃ المکرمہ میں زبردست انداز میں ہوا اور طوفان کے ساتھ جم کر بارش ہوئی۔ عمرہ کو جانے والے ساتھیوں نے بھی بتایا ہے کہ وہاں پر ماحول بارش کا بڑا زبردست دیکھا گیا، طوفانی بارش اور طوفانی ہواؤں کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں ابر باران برستا رہا۔ اب لوگوں کے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ بھئی یہ برسات کا موسم نہیں ہے، بارش کا موسم نہیں ہے، مگر سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جب چاہے بادلوں کو روک دے، جب چاہے برسا دے، جب چاہے ہواؤں کو روک دے، جب چاہے ہواؤں کو چلا دے، سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ وہ کسی موسم کا محتاج نہیں ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ناظرین دوسری بڑی خبر اس وقت اسرائیل اور حماس کے مجاہدین کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا آتنکواد غزہ اور فلسطین سے بڑھ کر اب شام، لبنان اور عراق تک پہنچ گیا ہے، لیکن خبر آ رہی ہے کہ 16 مہینے سے جو اسرائیل کے ساتھ جنگ جاری ہے فلسطین کی اور حماس کی مجاہدین کی، اب خبر آ رہی ہے کہ جنگ بند ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی
کا امکان بڑھ گیا ہے۔ یرغمالوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وقت درکار ہوگا۔ حماس اسرائیل کے ساتھ ممکنہ معاہدے کے پہلے فیز میں بتایا جا رہا ہے کہ مجاہدین حماس 34 یرغمالیوں کو، یعنی جو 34 کڈنیپس کیے ہوئے لوگ ہیں یعنی اسرائیلیوں کے، ان کو رہا کرنے کے لیے حماس تیار ہے۔ اور خبر ہے کہ قطر، مصر اور امریکہ یہ تینوں ملک کئی مہینوں سے ان مذاکرات میں ثالثی کر رہے ہیں، یعنی جنگ بندی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، فریقین میں معاہدے کی ایگریمنٹ کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اور خبر ہے کہ حماس 34 یرغمالیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے خبر آ رہی ہے کہ جنگ بندی کے امکانات بڑھ چکے ہیں، سیز فائر ہو سکتا ہے، جنگ بند ہو سکتی ہے۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر ایران، امریکہ اور یمن کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے یمن میں امریکہ نے فضائی حملہ کیا۔ ایکچوئل میں اصل آتنکی تو امریکہ ہے، غزہ میں ہو، فلسطین میں ہو یا افغانستان میں ہو، جہاں جہاں بھی ایسے معاملات رہے ہیں، امریکہ ثالثی بن کر جاتا ہے اور امن قائم کرنے کے نام سے جاتا ہے، اور خود سب سے بڑا مجرم امریکہ ہے۔ بھائی، اسرائیل کا آتنکواد جو بڑھ رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ امریکہ ہے۔ امریکہ ہی اسرائیل کو ہتھیار دیتا ہے، مدد کرتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھیجتا ہے، ہر طرح سے سپورٹ کرتا ہے۔ اگر امریکہ چاہتا تو 1 گھنٹے کے اندر غزہ اور فلسطین میں جنگ بند ہو جاتی، مگر آج 16 مہینے ہو چکے ہیں۔ خیر، اب امریکہ نے یمن میں فضائی حملہ کیا، جس کو لے کر ایران نے امریکہ کے فضائی حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، نندا کی ہے۔ یہ اطلاع ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اتوار کو دی ہے۔ اسماعیل بقائی نے اپنے بیان میں کہا کہ یمن کے خلاف امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کی جاری اور بار بار کی جانے والی فوجی جارحیت یمن کی خود مختاری، قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی صریح خلاف ورزی ہے، اور بین الاقوامی قوانین جو انٹرنیشنل لا ہے اس کے خلاف، اور اقوام متحدہ UNESCO کے چارٹر کے بھی یہ خلاف ہے جو امریکہ اور اسرائیل کر رہا ہے۔ امریکہ نے یمن میں جو فضائی حملہ کیا ہے، یہ بالکل انٹرنیشنل جنگ کے جو قوانین ہیں، عالمی جنگی جو قوانین ہیں، اس کے خلاف یہ امریکہ حملے کر رہا ہے۔ لیکن کیا کرے، امریکہ اور اسرائیل دنیا کے سب سے بڑے آتنکی ہیں، ان کو روکنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ ناظرین، ملک کے شام کو لے کر 2 بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شام میں بھی کس طرح اسرائیلی آتنکوادیوں نے ماحول بنایا، اور شام میں بھی کیسے فضائی حملے کر کے تباہی مچائی۔ اب شام کو لے کر 2 بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ ترکی کے وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ شام میں عوام اور مظلوم، ان کے ہم شانہ بشانہ کھڑے ہونا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں، یہ ہمارے لیے باعث شرف ہے۔ شام میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں کے باغیوں نے باقاعدہ شام کی بشار الاسد حکومت کا تختہ پلٹ دیا، بشار کو اپنے خاندان کے ساتھ فرار ہونا پڑا، اور اب اس کے بعد میں اسرائیل بھی وہاں پر حملے کر رہا ہے۔ تو اب ملک شام کی عوام کی مدد کرنے کے لیے ترکی نے خوشی کا اظہار کیا ہے، فخر کا اظہار کیا ہے۔ وہیں پر اس وقت امریکی اخبار جو بڑا مشہور ہے، وال اسٹریٹ جرنل، اس میں یہ خبر آئی ہے کہ واشنگٹن یعنی امریکہ ملک شام کے لیے امداد پر پابندیوں میں نرمی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو یہ امریکہ اصل کون ہوتا ہے کہ ہر جگہ کس کی امداد کر رہا ہے امریکہ طے کرے گا، کس کی امداد نہیں کر رہا ہے امریکہ طے کرے گا، کس پر حملہ کرنا ہے امریکہ۔ یہ امریکہ کون ہوتا ہے؟ دنیا کے تمام ملکوں کو، اور خاص طور سے بے غیرت اور بے شرم اسلامی ملکوں کو کھل کر اللہ کو ہی سب کچھ مان کر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ امریکہ اور اسرائیل کے ظلم سے شام کو، عراق کو، لبنان کو، فلسطین کو، غزہ کو اور اہل ایمان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر سوڈان کی راجدھانی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، سوڈان کی راجدھانی خرطوم میں
فضائی حملے ہوئے اور ان فضائی حملوں میں 10 افراد کے ہلاک ہونے کی مرنے کی خبریں آ رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سوڈان کی راجدھانی خرطوم کے جنوب میں اتوار کو ایک علاقے کو نشانہ بنا کر کیے گئے فضائی حملے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہوئے ہیں۔ ایک رضاکار گروپ اور مقامی میڈیا نے یہ اطلاع دی ہے۔ ایک مقامی رضاکار گروپ جنوبی خرطوم کے ایمرجنسی روم نے ایک بیان میں کہا کہ خرطوم کے جنوب میں میو پڑوس میں السحر اسٹیشن کو نشانہ بنانے والے فضائی حملے کے بعد 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ گروپ میں اطلاع دی ہے کہ السحریز اسٹیشن پر ایک ماہ کے اندر 3 بار بمباری کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں ایک بازار اور کھانے پینے کی کئی دکانیں ہونے کی وجہ سے عام طور پر شہریوں کا ہجوم ہوتا ہے، بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے۔ سوڈانی نیوز پورٹل نے اتوار کو یہ بتایا ہے کہ اس حملے میں باقاعدہ 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ